محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اور مخلوق کہتے ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو، اور خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو۔ تو خالق پوری دنیا کا کون ہے؟ اللہ ہے، اور ساری دنیا یہ مخلوق ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں ذہن نشین فرما لیں کہ جب ساری دنیا بولا جاتا ہے تو یہ ساری دنیا میں اللہ نہیں آتا ہے، کیونکہ اللہ جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ تو ساری کی ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو کیا کر لیا ہے؟ حرام کر لیا ہے۔ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے لا یظلمون فتیلا۔ فتیلہ کا لفظ آیا ہے، عربی میں فتیلہ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھجور یا چھہارا جب توڑ کے کھایا جاتا ہے تو جو بیج کے اندر بیچ میں ایک نشان ہوتا ہے، اس میں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے یا باریک سی جھلی نما چیز ہوتی ہے، آپ نوٹ کر کے دیکھ لینا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ چھہارا یا کھجور کے اندر یہ ذرا سا دھاگا جو نکلتا ہے، یہ ذرا ساری جھلی جو نکلتی ہے، اللہ اس ذرا سارے دھاگے یا جھلی کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ باپ اولاد پر ظلم کر سکتا ہو سکتا ہے، ماں کر سکتی ہے، ماں باپ سے اولاد کے اوپر ظلم ہو سکتا ہے، انسان خطا ہو سکتی ہے۔ اولاد ماں باپ کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، انسان غلطی ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اب ماں باپ، ماں اولاد، ان کا کیسا گہرا رشتہ ہے۔ کبھی اس ماں کو دیکھنا کہ جو ماں اپنے بچے کو پال رہی ہوتی ہے، پاخانہ بھی صاف کرنا ہے، پیشاب بھی صاف کرنا ہے، پاخانہ پیشاب کر کے جب اس کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے۔ ماں یہ سوچ کر دودھ پلانا نہیں چھوڑتی ہے کہ یہ پیے گا تو پھر پاخانہ پیشاب کرے گا، اس لیے اس کو بھوکا رکھتی ہوں۔ چھوڑتی ہے ماں دودھ پلانا کبھی کسی بچے کو؟ سارے دھونے سے، غسل کرنے سے فارغ ہو کر جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے ماں کا، وہ یہی ہوتا ہے، چاہے بیٹا تو کتنا بھی پخانا کرنا، چاہے کتنا بھی تو پیشاب کرنا، پھر ماں اس بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر یہی ماں جب تک بچہ دودھ پیے گا اپنی منشا کے مطابق کھا پی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مجھے کھانا ہے وہ صرف میرے پیٹ تک ہی سمت نہیں رہے گا، وہ دودھ کی شکل میں بچے کے پیٹ میں بھی جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے الٹا سیدھا کھانے کی وجہ سے بچے کے پیٹ میں خرابی ہو جائے۔ تو ماں اپنے آپ کو روکے رکھتی ہے، ماں اپنے شوق کو، اپنی خواہشات کو دبا کر کے رکھتی ہے کہ میرا زیادہ چٹکیلا کھانے سے، چٹپٹا کھانے سے یا تیز مرچیاں کھانے سے بچے کے پیٹ میں نقصان ہوگا۔ یہ ماں اس بچے سے کتنا پیار کرتی ہوگی، میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہی ماں اپنے بچے کے اوپر ظلم کر سکتی ہے، انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کر سکتا۔ اور جب ظلم نہیں کرتا
تو اللہ نے بندے کے لیے بندے کے اوپر یہ بھی حرام کر دیا ہے، میرے بندے جیسے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، ایسے ہی بندو تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، جیسے میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ظلم تم نے بھی نہیں کرنا کسی کے اوپر۔ بھائی بھائی کے اوپر ظلم نہ کر، رشتہ دار کے اوپر ظلم نہ کر، پڑوسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ کیوں منع کیا ہے، کیوں روکا ہے؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی گناہ کی سزا دنیا میں ملے نہ ملے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ ان دو گناہوں کی سزا بندہ جب تک دنیا میں نہیں بھگت لیتا ہے، جب تک اللہ اسے موت نہیں دیتا ہے۔ چاہے مرنے والا، چاہے وہ کام کرنے والا کافر ہو، مسلمان ہو، سجدے کرنے والا ہو، حج عمرے کرنے والا ہو، غریبوں کی خیرات امداد کرنے والا ہو، اگر ان دونوں گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کر رہا ہے یا دونوں ہی کر رہا ہے، اللہ جب تک موت دے گا نہیں، جب تک اسے دنیا میں اس کی سزا نہیں دے گا۔ ایک ہے ماں باپ کو ستانے کا گناہ اور دوسرا ہے کسی کے اوپر ظلم کرنے کا گناہ۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں بندہ جب تک مرے گا نہیں، جب تک سزا بھگتے گا نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ یہ یاد رکھ لینا کون سے گناہ ہوئی، وہ ایک ہے ماں باپ کو ستانے کا گناہ اور دوسرا کیا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنے کا گناہ۔ اب یہ ظلم کرنے کا جو گناہ ہے نا، یہ کئی لیول کا ہو سکتا ہے، کئی طریقے کا ہو سکتا ہے۔ کسی کے اوپر پیسے سے ظلم کرنا بھی ہوتا ہے، کسی کے اوپر زمین کے ذریعے بھی ظلم کرنا ہوتا ہے، کسی کو قتل کرنے کا بھی ظلم ہوتا ہے، کسی کو گالی دینے کا بھی ظلم ہوتا ہے، پڑوسی کو ستانے کا بھی ظلم ہوتا ہے، بھائی کا بھائی حق مار رہا ہے یہ بھی ظلم ہوتا ہے، اولاد ماں باپ کا حق مار رہی ہے یہ بھی ظلم ہوتا ہے، ماں باپ اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے یہ بھی ظلم ہوتا ہے، استاد شاگردوں کو حق ادا نہیں کرتا وہ بھی ظلم ہوتا ہے، شاگرد استاد کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے یہ بھی ظلم ہوتا ہے، علماء عوام کو وہ نہیں دے رہے جو دینا چاہیے یہ بھی ظلم ہوتا ہے، عوام علماء کا ادب اکرام نہیں کرتی یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ظلم ہوتے ہیں، اور ایسا ظالم جب تک مرے گا نہیں، جب تک اللہ اسے دنیا میں سزا نہیں دے گا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا ظلم جو ہوا وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے اوپر کیا تھا، اور اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے 7ویں پارے کے اندر۔ کون سے پارے کے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ وہ بھائیوں کا جھگڑا ایسا تھا کہ حابیل کی شادی جس لڑکی سے ہونے والی تھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور قابیل کی شادی جس لڑکی سے ہونے والی تھی وہ بدصورت تھی۔ قابیل خوبصورت نکاح میں لڑکی آ رہی، قابیل خوبصورت نکاح میں لڑکی آ رہی بدصورت، حابیل بدصورت نکاح میں لڑکی آ رہی خوبصورت۔ تو دونوں بھائیوں کو لے کر اس بات میں جھگڑا ہو گیا، یار میں تو ہیرو ہوں، میرا رنگ گوڑا ہے، نقشہ بھی اچھا ہے، اور میرے حصے میں یہ بدصورت آ رہی ہے، میں نہیں کرتا، میں اس سے کروں گا۔ یہ فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، قابیل نے باپ کا فیصلہ نہیں مانا۔ بہت لمبا واقعہ میں شارٹ کر رہا ہوں۔ تو سگے بھائی کو قتل کرنے کے لیے چلا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سگا بھائی بھی سگے بھائی کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو قرآن میں کتنا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کنویں میں کس نے ڈالا؟ ہاں جی، کنویں میں کس نے ڈالا؟ بھائیوں نے ڈالا۔ سارے سوتےلے تھے، ایک تو سگا تھا اس میں، 11 بھائی تھے، وہ یوسف علیہ السلام کو لگا کے 12 تھے، تو بنیامین تو سگا ہی تھا نا، لیکن وہ 10 کے بہکاوے میں ایسا آیا کہ وہ بھی بھائی جدھر کو گنگا بہ رہی ادھر کو چلو پھر، تو ان 11 نے مل کر کہاں ڈال دیا؟ یوسف علیہ السلام کو۔ سب سے چھوٹے بھائی، سب سے چھوٹا کتنا لاڈلا ہوتا ہے، کتنا پیارا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پتہ چلا بھائیوں کو بھائیوں سے حسد ہو سکتا ہے، سگا بھائی کی ٹانگ پکڑ کے کنویں میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اور پھر اتنے ہی انہوں نے بس نہیں کرا، مار تو وہ لے کے گئے اور وہاں سے نکال کر کے کوڑیوں میں کسے بھیج دیا؟ تاجروں کو بھیج دیا۔
کوڑیوں میں. ارے یہ تو ہمارا غلام ہے, بھاگ کے آ گیا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے زبان پہ تالا لگایا ہوا ہے. تو قابل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو لاش لیے پھرے, یار کہاں دباؤں اسے, کہاں چھپاؤں. 2 کوے بھیجے اللہ تعالیٰ نے, ان میں لڑائی ہوئی. ایک کوے نے ایک کوے کو مارا. مارنے کے بعد میں جو مارنے والا کوا تھا اس نے پنجوں سے زمین کو کھودا اور پھر جو مرا ہوا تھا اس میں اس کو دبایا. یہ قابل سب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا, اور جب ہوتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا یار تجھ سے زیادہ تو عقل مند یہ کوے ہی نکلے. تو سب سے پہلا ظلم بھائی نے بھائی کے اوپر کیا تھا, اور وہ بھی قتل کی صورت میں کیا تھا. لیکن اب قیامت تک جتنے بھی ظلم ہوں گے, چاہے بھائی بھائی کو ستائے, چاہے پڑوسی کو ستائے, چاہے رشتہ دار کو ستائے, کسی کو کوئی بھی ستا لے, اس ستانے والے کو, ظلم کرنے والے کو, ظالم کو اس کا گناہ تو ملے گا ہی, اور اس کی سزا تو ملے گی, اور مرنے سے پہلے اللہ اس عذاب میں مبتلا ضرور کرے گا. لیکن اس کا گناہ قابل کے سر پہ بھی جاگا, کیونکہ اوپننگ کرنے والا تو وہی تھا, ظلم کی شروعات کرنے والا تو وہی تھا, بنیاد ڈالنے والا تو وہی تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برے کام کی بنیاد ڈالے گا, جو جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا, جس نے بنیاد ڈالی تھی اس کے کھاتے میں گناہ جاگا, اس کی سزا بھگتے گا. کہ ابا گھر میں وہ لگایا تھا ٹی وی, کہہ رہے چلو اولاد ہے ادھر ادھر جانے آنے سے رکی رہے گی, اب بیٹے دیکھ رہے ہیں اس میں فلم دیکھ رہے ہیں, گندی سندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, گندی سندی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ابا بوڑھے تھے چلے گئے قبر میں, اولاد مستیاں کر رہی ہے, لیکن اس ٹی وی کا گناہ ابا کے اوپر قبر میں پڑ رہا ہوگا, اور جب تک وہ ٹی وی نہیں نکلے گا جب تک پڑھتا رہے گا. یہ حضور نے فرمایا. اور اگر کوئی اچھے کام کی بنیاد ڈال دے گا تو جب تک وہ اچھا کام ہوتا رہے گا, جس نے بنیاد ڈالی ہے اللہ اس کا ثواب اسے دیتا رہے گا, جسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ظلم جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک بندہ مرے گا نہیں, جب تک اللہ اس کو سزا نہیں دے گا. اور دیکھو جیسے بندے کو ستایا جائے گا پھر اس کے حساب سے بھی عذاب آتا ہے. ایک نارمل آدمی کو ستائے گا وہ بھی ظلم ہے, وہ بھی بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ ایسے جلال میں نہیں آتا جیسا جلال میں اس وقت آتا کہ جب کسی بڑی ہستی کے اوپر ظلم کیا جائے. اب یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ محرم کا مہینہ چل رہا ہے. پرسوں جو کچھ ہوا آج سب نے دیکھا, لیکن یہ شہادت حضرت حسین علیہ السلام کی کیوں ہوئی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کیوں ہوئی؟ وہاں کیوں گئے؟ جنہوں نے قتل کیا تھا وہ کیوں کیا؟ اور جنہوں نے قتل کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ ظالم کون کون تھے؟ یہ میں آج کے بیان میں آپ کو بتانے والا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیوں وہاں پر گئے, کیوں وہاں پر بھائی؟ جبکہ ان لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے ابا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفا نہیں کی, تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیوں گئے؟ اور جب گئے تو ان کے ساتھ ہوا کیوں؟ اور جو ہوا وہ کرنے والے کون تھے؟ اور جو کرنے والے تھے پھر ان کا کیا بنا؟ بعد میں اس کو تاریخ نے کیا کیا کہہ کر کے پکارا ہے, اللہ نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا, اور کیا اللہ نے ان کو بربادی کا پیالے پلائے, اور کیا اللہ نے ان کو صحیح سے ظلم کی سزائیں دی, ایسی سزائیں دی اللہ نے, ایسی سزائیں دی کہ دیکھنے والے صحیح سے دیکھ نہیں پاتے تھے, اپنی آنکھوں کو موند لیتے تھے کہ ہم سے دیکھی نہیں جائے گی ان کی سزا ہے. کیوں؟ جن کو ستایا کون تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تھے, آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کوئی ستائے اور دنیا میں سکون حاصل کر لے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین مجھ سے ہیں اور میں حسن حسین سے ہوں. جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی, اور جنہوں نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جنہوں نے ان کو ستایا انہوں نے مجھے ستایا, اور جنہوں نے مجھے ستایا انہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا, اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا ان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد. نہ دنیا میں بچیں گے نہ آخرت میں بچیں گے. حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ایک شمر تھا. کون تھا؟ شمر. معلوم ہے یہ کون تھا شمر؟
یہ وہ تھا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں، عورتیں پیاسی تڑپ رہی ہیں خیمے میں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پینے کے لیے پانی نہیں دیا جا رہا، وضو کے لیے پانی نہیں دیا جا رہا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ بھئی ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو پانی کی ضرورت ہے، ذرا پانی دو یا ہمیں اتنی مہلت دو کہ ہم پانی کا بندوبست کر لیں، اپنے بچوں کو پانی پلا لیں۔ تو اس ظالم شمر نے یہ کہا تھا کہ ہم جانوروں کو تو پانی دے سکتے ہیں لیکن حسین تمہیں اور تمہاری اولاد کو پانی نہیں پلائیں گے، یہ کہا تھا اس ظالم بدبخت شمر نے۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ جو وقت کے ظالم تھے، ابن زیاد تھا، شمر تھا، یزید تھا، یہ جتنے وقت کے ظالم تھے یہ اس وقت نشے میں تھے، کائے کہ حکومت کے نشے میں تھے۔ جب انسان ظلم کرتا ہے نا تو اس وقت کرتا ہے جب اس کے پاس حکومت کا کوڑا ہوتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے مرنا کہ نہیں مرنا۔ بھائی وقت کے کتنے بڑے بڑے ظالم ہوئے، فرعون کتنا بڑا ظالم، نمرود کتنا بڑا ظالم، حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم، شداد کتنا بڑا ظالم، یہ کتنے بڑے بڑے ظالم، تتار کتنے بڑے ظالم، کہاں گئے سب؟ چنگیز خان اتنا بڑا ظالم کہ انسان کی کھوپڑیوں کے مینارے بنا دیے اس نے۔ تیمور اتنا بڑا ظالم بادشاہ کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا اس نے۔ کہاں گئے سب؟ ان کی قبروں کے نشان بھی نہ رہے۔ جیسے یہ ظالم اپنی حکومت میں بدمست ہو گئے تھے، انہوں نے یہ دیکھنا بھول گئے اور یہ بھول گئے کہ ہمارے سامنے جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اس نے شمر نے کہا تھا کہ ہم جانور کو تو پانی پلا سکتے ہیں لیکن حسین تمہیں اور تمہاری اولاد کو پانی نہیں پلائیں گے۔ وقت کا پاسا پلٹا، حکومت بدلی۔ جب آیا نا مختار ثقفی، جب بادشاہ مختار ثقفی کے ہاتھ میں آئی 2-4 سال کے بعد میں، تو مختار ثقفی نے جو شمر تھا اس کو بلایا اور تلواروں کی نشان اس کے بدن پہ لگوائے اور ایسے کہا بدبخت کو اسے زندہ یہیں ٹانگ دو، یہی ٹانگو، زندہ ٹانگا اور 4-5 دن تک ایسے ہی وہ تڑپتا رہا، ٹانگا ہوا، پانی نصیب نہ ہوا۔ پھر مختار ثقفی نے کہا اسے چھوڑ دو، چھوڑ دیا تو کتوں کی طرح، بابل کتوں کی طرح تڑپتا تھا اور ہائے ہائے کرتا تھا اور کوئی ایک گھونٹ پانی پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا۔ ہماری آپ کی گلی کا کوئی پلا بھی مر رہا ہو نا اس پہ بھی رحم آ جائے گا، لیکن شمر پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کوئی ایک بھی اس کے منہ میں ایک گھونٹ پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ جو تاریخ میں، اتہاس میں ان ظالموں کی ہسٹوری جو اللہ نے بچا کر کے رکھی اور ہمیں سناتا اس لیے ہی سناتا کہ دیکھو ظالم نہ بن جانا، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن ظلم کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم اگر کافر بھی ہوگا اور اس نے بد دعا کر دی تو اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے، اس کی بد دعا ڈائریکٹ آسمان میں جاتی ہے۔ ایک اور تھا ابن زیاد، ایک کمبخت ابن زیاد وہ تھا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر جدا کر کے بدن سے ایک طباق میں، ایک تھال میں سر رکھا، اوپر سے تھال پوش رکھا اور ابن زیاد کے پاس جب لے کے جایا گیا تو ابن زیاد نے وہ کپڑا ہٹایا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ڈنڈی تھی، جیسے پڑھانے والوں کے ہاتھ میں چھوٹی موٹی رہتی ہے اس طریقے سے اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور چھڑی سے حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پہ یوں کر کے مار رہا تھا، یوں کر کے اس طریقے سے مارا، توہین کر رہا تھا، توہین۔ وہاں پر ایک صحابی تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگے او بدبخت تو کن مبارک ہونٹوں کی توہین کر رہا ہے، سر کی توہین کر رہا ہے، میں نے ان ہونٹوں پر محمد رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، بار بار بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس بدبخت ابن زیاد کا کیا ہوا؟ اسی تاریخ میں، اسی وقت، اسی تھال میں، اسی کپڑے میں، اسی محل میں
جس طریقے سے اس ظالم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کی تھی، مختار ثقفی کے پاس میں اسی طریقے اس کا سر قلم کر کے اسی طبق میں، اسی تھال پوش سے ڈھک کر اسی وقت اسی تاریخ میں لے جایا گیا، اور اسی طریقے سے اس کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ یہ ہے ابن زیاد بدبخت، جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کے ساتھ جب تن سے جدا ہو گیا تھا، جب بھی بے حرمتی کی تھی، تو جو اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے حرمتی کی، وہی مختار ثقفی نے ابن زیاد کے سر کے ساتھ کی ہے۔ اور پھر بعد میں مختار ثقفی نے اس کو آگ لگوا دی تھی، باہر لے گا آگ لگاؤ انہیں بدبختوں کو۔ ایک اور تھا ابن سعد، تو مختار ثقفی کا یارانہ تھا کسی زمانے میں اس کا۔ جب سب مٹ چکے تو ابن ثقفی وہ بچا، ابن سعد، تو ابن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ بھئی اس سے کہا ذرا مختار ثقفی کے پاس آئے، تو وہ ذرا اس وقت بوڑھا ہو گیا تھا، تو کہنے لگا، وہ سپاہی جب گئے تو ابن سعد کے لڑکے ملے، تو باپ کے بارے میں پوچھا لڑکے سے، باپ کہاں تیرا؟ کہ وہ تو اب گھر میں رہے، اللہ ہی اللہ کرے، بس کیا کرے، اللہ ہی اللہ کرے بس وہ تو سپاہی بولے اچھا، بھیڑیا بوڑھا ہو گیا تو شکار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بھیڑیا وہ ایک بولے، ایک لومڑی نے کہا تھا نا بھیڑیے سے کہ چل شکار کرنے چلتے ہیں، تو بھیڑیے نے کہا نہ اب میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا۔ تو لومڑی کہنے لگی کہ یہ کہتا شکار کرنا چھوڑ دیا، یہ نہ کہتا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو بکری کو بھی اپنی بہن کہنے لگا، یہ نہیں کہتا۔ ایسے ہی ابن سعد ہے کہ بوڑھا ہو گیا تو گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی قسم جو قوم محمد رسول اللہ کے گھرانے کو تک قتل کرنے والی ہوگی، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرے گا نہ ان کے سجدے قبول کرے گا۔ اور ایسا مارا جب آیا نہیں نا وہ، تو مختار ثقفی نے کہا اگر وہ نہیں آتا تو ہم آ جائیں گے اس کی خدمت میں، اگر وہ نہیں آئے گا تو ہم آئیں گے اس کی خدمت میں۔ پھر بلاوا بھیجا تو مختار ثقفی نے کہا اس بدبخت کے پاس میں بھی نہیں جاؤں گا، پولیس والوں کو بھیجا، سپاہیوں کو بھیجا اور کہا جا کے اس کا سر اتار کے لے کے آؤ۔ تو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھ رہا، ہاتھ میں تسبیح تھا لمبا والا، کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو ستاؤ گے تو تسبیح بھی بچا نہیں سکتی اللہ کے عذاب سے، کسی کے اوپر ظلم کرو گے تو یہ سجدے کام نہیں آنے والے، کسی کو اگر ظلم کیا ہے تو اللہ کی قسم یہ صدقہ خیرات کام نہیں آنے والے۔ جیسے جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے معافی نہ مانگ لی جائے اور اللہ سے سچی پکی توبہ نہ مانگ لی جائے، جب تک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، ایک کا دل پھاڑ دیا، سینہ چیر دیا، ہر وقت اس سے خطرہ لگا رہتا ہے، اللہ ایسے سجدوں کو منہ پہ مار دے گا۔ رہ کون گئے تھے؟ حضرت امام زین العابدین، یہ اس وقت بیمار تھے، بچے تھے، خیمے میں اپنے گھر کی مستورات کے ساتھ تھے، تو وہاں سے آئے، مدینے میں آ گئے۔ مدینے میں آنے کے بعد میں اب مدینے میں حکومت جو تھی وہ ملک ابن مروان کی تھی۔ اب ایک اہم بات بتانا جا رہا ہوں آخر میں، تو ملک جو تھا یہ ملک عبد الملک، یہ بڑا ظالم تھا۔ یہ مروان گزرا، ایک مروان کے دو بیٹے تھے، ایک عبد الملک ایک عبد العزیز۔ عبد العزیز کے بیٹے ہیں عمر بن عبد العزیز، جن کو مشہور ہیں۔ تو ملک عبد الملک جو تھا اس نے ایک بات نوٹ کی، یار یہ زین العابدین مدینے سے باہر رہتے ہیں، لوگ ان کے پاس زیادہ آتا ہے، میں بادشاہ ہوں میرے پاس کوئی نہیں آتا، کہ لوگوں کا آنا جانا تو حضرت امام زین العابدین کے پاس تھا۔ امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنوا سے ہو گئے۔ تو اس بات کا جلن ہوا کہ زین العابدین کے پاس عوام آ رہی ہے، میرے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ تو عبد الملک نے امام زین العابدین کے پاس آرڈر بھیجا کہ آپ میری خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ ظالم بادشاہ ہے۔ تو امام زین العابدین نے پیغام بھیجا وہاں سے کہ ہم اللہ والے ہیں اور اللہ والے مالدار کے دروازوں پر نہیں جاتے،
اللہ والے مالدار کے دروازے پر نہیں جاتے. اگر بادشاہ اللہ والوں کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی عزت بڑھ جاتی ہے, 2-4 چاند لگ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی اللہ والا مالدار کے دروازے پر آ کے پیشانی رگڑے یا دم ہلائے یا اس کے تلوے چاٹی والی بات کرے تو اس اللہ والے کی عزت خاک میں مل جاتی ہے. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری دولت لے کر کے کسی دنیا دار کے پاس جائے. تو امام زین العابدین نے پیغام بھیجا کہ ہم اللہ والے ہیں اور ہم مالداروں کے دروازے پر نہیں جاتے ہیں. جب عبد الملک کے پاس یہ پیغام آیا تو عبد الملک نے سپاہی بھیج کے امام زین العابدین کو گرفتار کروا لیا. کیا کروا لیا؟ گرفتار. ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. اب بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھئی میں نہیں آتا آپ کے بعد, تو اتنی سی بات پہ کسی کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ڈلوا دو گے, آپ پیروں میں بیڑیاں ڈلوا دو گے اور پولیس والوں کے ذریعے گرفتار کر کے منگوا لو گے. ہوئی نا ظلم والی بات کہ آج تمہارے سپاہی ہیں, آج تمہارے پاس اقتدار ہے, آج تمہارے پاس سیاست ہے, تو کسی کا گھر بھی ڈھا دو اور کسی کی بھی مسجد گرا دو, کسی کا بھی مدرسہ گرا دو. یہ مت سمجھنا کہ آج ہمارے ہاتھ میں حکومت ہے, یہ مت سمجھنا آج ہمارے ہاتھ میں لاٹھی ہے. اور جس کی لاٹھی اس کی بات, تو یاد رکھنا یہ لاٹھی ہاتھ بدلتی ہے, کبھی آپ کے ہاتھ میں ہے, کبھی میرے ہاتھ میں ہے. اور بڑے بڑے بادشاہ آئے, پوری دنیا پر حکومت کرنے والے آئے, دیکھو اتہاس اٹھا کر ان کی قبر کبھی پتہ نہیں کہاں پر ہے. آج چھوٹے چھوٹے صوبوں کے مالک بن کے, چھوٹے چھوٹے صوبوں کے وزیر بن کے, نہ غریب کو دیکھ رہے, نہ مالدار کو دیکھ رہے, نہ مسجد کو دیکھ رہے, نہ مندر کو دیکھ رہے. نہیں, گرا دو سب کو. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, جب سر پر پڑتی ہے تو کھل جاتا ہے سر بڑے اچھے اچھوں کا. جاؤ دیکھتے دیکھو فرعون کو, ہزاروں بچوں کو نیست و نابود کرنے والا, آج اس کا کیا حال ہے پتہ بھی نہیں اس کا. لوگوں میں ایسا ظالم بادشاہ مشہور ہو گیا, ایسا ظالم بادشاہ, لوگ اپنے بچوں کا نام بھی رکھنے کو پسند نہیں ہے. ہاتھ کڑیاں, پیروں میں بیڑیاں ڈلوا کے امام زین العابدین کو بلایا دربار میں, اور عبد الملک کے سامنے کھڑے ہیں. تو عبد الملک نے کہا کہ ہم نے آپ کو بلوایا, آپ آئے کیوں نہیں؟ تو وہی پھر والی بات کہی کہ ہم نہیں آتے ہیں کسی کے دربار میں. تو کہا کہ ایک بات بتاؤ, تمہارے پاس اتنی پبلک کیوں آتی ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ہے؟ تمہارے پاس اتنی پبلک آ رہی ہے, سارے لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں, ہم مدینے میں بیٹھے ہیں, تو ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ تو امام زین العابدین نے کہا ظالم بادشاہوں کے پاس پبلک نہیں آتی ہے. جو ظالم بادشاہ ہوتا ہے اس کے بعد پبلک نہیں آتی ہے. تو کہنے لگا تمہیں ہماری حکومت کا پتہ نہیں, کل یزید کے ہاتھ میں حکومت تھی, انہوں نے تمہارے خاندان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بیڑیاں وغیرہ ڈلوائیں, اور آج میں نے تمہیں دیکھو کس طریقے سے تمہارے سامنے, میں اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا ہوں. تو امام زین العابدین نے جب اس کی بات سنی تو 3 مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ. جب تیسری مرتبہ کہا اللہ, تو جو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, وہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ کے خود بخود زمین پہ گر گئے. اور یہ کہا کہ دیکھ, یہ مت سمجھنا کہ طاقت تیرے ہی پاس ہے, طاقت ہمارے پاس بھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم طاقت اللہ کے حکم سے استعمال کرتے ہیں, ہم طاقت ظالم کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ہم تمہاری طرح نہیں ہیں کہ تم مظلوموں کو ستاتے ہو, غریبوں کو ستاتے ہو. تو نے آل رسول کو تحقیق کروا دیا. یزید اگر ان کو قتل کروا رہا ہے تو یہ مت سمجھنا وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب وہ ہے کہ جو اللہ سے راضی ہو گیا. کامیاب وہ ہے کہ جس نے ظالم کے آگے سر نہ جھکایا, اور وہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی. یہی تو جھگڑا تھا بے ابن زیاد, شمر اور جتنے بھی تھے, ابن سعد وغیرہ, یہ اسی بات پہ تو مجبور کر رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو. نہیں, میں اس کو بادشاہ نہیں مانتا. کیوں؟ وہ شراب پیتا ہے, وہ زنا کا عادی ہے, وہ سود کو جائز قرار دیتا ہے, وہ بہت سارے گناہ کرتا ہے. تو جو ایسا بادشاہ ہو, میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دوں, میں اسے اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دوں. میں ہمیشہ سچا ہوں, سچوں کے ساتھ رہوں گا, کبھی اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اور جھوٹوں کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ مجھے زندگی نہیں گزارنی ہے. تو یہ جو پورا واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کی شہادت کا, یہ
ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جب جس نے جس کے اوپر ظلم کیا ہے اللہ نے ظالم کو نیست و نابود کیا ہے، اور کیسے کیا ہے، کیسے مارا ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ ایک چھوٹی سی بات ختم کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک کوفہ، کربلا کوفہ میں ہی تو ہے نا، تو وہاں ایک صحابی نماز پڑھاتے تھے ایک مسجد میں، ان کا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد نام تھا، عشر مبشرہ میں سے۔ مدینے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کوفہ میں امام کون ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہے۔ تو کوفہ سے شکایت آئی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی مدینے میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ دیکھو کتنی تعجب کی بات ہے، نماز کہاں پڑھا رہے ہیں؟ کوفہ میں، اور وہاں سے شکایت ایک مقتدی نے کہاں پہنچا دی؟ مدینے میں، اور امام صاحب کو پتہ نہیں کہ میری شکایت وہاں پہنچ گئی۔ نماز پڑھانے والے کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص۔ یہ ایسے صحابی ہیں اللہ سے جو کہتے تھے اللہ ہاتھوں ہاتھ ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا، ایسے صحابی تھے۔ پتہ یہ چلا کہ بھیا امام کتنا ہی بڑا نہ بن جائے، مقتدی کوئی نہ کوئی شکایت ضرور کرے گا، کبھی کسی بات کو لے کے، کبھی کسی بات کو لے کے، کبھی کسی بات کو لے کے۔ امام کی کامیابی یہ ہے کہ برداشت صبر کرے، اور یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ امام کو لے کر شکایت کرے، ٹونکس ہے۔ یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے کسی کے لیے بھی۔ اب کتنے بڑے خطرے کی بات ہے میں بتاؤں آپ کو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ بھئی تمہاری شکایت آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا ان سے کہا تھا کہ تم سعد کی جگہ ٹھہر جانا امام بن کے، اور ان کو میرے پاس بھیج دینا، سعد کو۔ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی اب تم امامت کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ مدینہ آ گئے، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے بٹھایا کہ تمہاری شکایت آئی ہے، یہ آئی ہے، یہ تم ایسا کر دو، ایسا کر دو۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ساتھ مسجد چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد لے کے گئے، بخاری شریف میں واقعہ ہے یہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کہاں گئے؟ کوفہ گئے، اور جس مسجد میں امامت کر رہے ہیں سعد رضی اللہ عنہ، اس مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے کہا بتاؤ بھائی سعد تمہارا امام ہے، اس سے کس کو شکایت؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا، ایک ہی کھڑا ہوا بس، ایک، اس کا نام تھا ابو سعدہ، ایک کھڑا ہوا بس وہی۔ تو اس نے کہا مجھے شکایت ہے۔ بولے کیا شکایت ہے؟ کہ یہ جب 4 رکعت نماز پڑھاتے ہیں تو پہلی 2 تو لمبی کرتے ہیں اور بعد کی 2 چھوٹی کرتے ہیں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنے نبی کے پیچھے ایسے ہی پڑھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ ایسا پڑھاتے ہیں تو ٹھیک پڑھاتے ہیں، کیونکہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، سورت بھی ملائی جاتی ہے، بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورت نہیں ملائی جاتی ہے، تو پہلی 2 تو لمبی ہونی ہے۔ تو یہ تو کوئی شکایت والی بات نہیں ہے۔ دوسری شکایت یہ تھی کہ بھئی یہ جہاد میں نہیں جاتے، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میرے جانگ میں درد رہتا ہے، میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھ پاتا، اس وجہ سے میں نہیں جا پاتا ہوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، یہ بھی شکایت والی بات نہیں ہے کوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صلح صفائی کروا دی، لیکن دل دکھانا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا تو 3 بد دعائیں دیں۔ کتنی بد دعائیں؟ 3 بد دعائیں دی۔ پہلی بد دعا تو یہ دی کہ تیری عمر بہت لمبی ہو جائے، بہت لمبی ہونے کی جو بد دعا ہے یہ بھی، کہ ایسی عمر ہو جائے کہ تم مرنے کو نہ مرے اور لوگوں کا محتاج ہو جائے اور تیری خدمت کرنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ بتاؤ ہے نا عذاب؟ کہ آدمی چارپائی پہ پڑا رہے ہیں، نہ کوئی پخانے کی بات کرنے والا، نہ کوئی پیشاب کی، نہ کھانے کی، نہ پانی کی، نہ دوا کی، نہ کسی چیز کی، نہ بستر کی، نہ سونا نہ اٹھنا، کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو ہے نا عذاب یہ زندگی؟ تو یہ سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بد دعا مانگی۔ ایک بد دعا یہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے غریب کر کے مارے، اور تیسری بد دعا یہ دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے فتنوں میں مبتلا کرے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تو دنیا سے چلے گئے، زمانے نے دیکھا کہ تینوں بد دعا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اس کے حق میں ایسی قبول ہوئیں کہ اتنی لمبی عمر ہو گئی تھی کہ یہ جو بھوئیں نا، یہ بھوئیں یہ یہاں کو گر گئی تھیں، جب دیکھا کرتا تو یہ بھوئیں یوں کر کے اٹھا کے دیکھتا تھا اوپر کو، ایسی لمبی عمر ہو گئی تھی۔
اور ایسا غریب ہو کر مارا، ایسا غریب ہو کر جہاں چاہا سا مالدار تھا، ادھر ادھر بھیک مانگتا پھرتا تھا، کوئی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور فتنے میں ایسا مبتلا ہوا، بڈھا ہو گیا تھا، 100 سے زیادہ کی عمر ہو گئی تھی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، زبان سے بولا نہیں جاتا تھا، پیر سے چلا نہیں جاتا تھا، ہاتھوں سے پکڑا نہیں جاتا تھا، پوری باڈی میں کپ کپاہٹ طاری ہو گیا تھا، وائبریٹ رہتا تھا پوری باڈی پہ ہر وقت، لیکن ایسا فتنے میں مبتلا ہوا کہ چلتے پھرتے جوان لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی کیا کرتا تھا۔ کس کی بد دعا لگ گئی ہے؟ ایک امام کی بد دعا لگ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، اور اللہ ظالم کو اس وقت تک نہیں مارتا ہے جب تک کہ اللہ اس ظلم کا عذاب اس کے اوپر نازل نہیں کر دیتا ہے۔ اب جس کو ستایا جا رہا ہے، چاہے امام ہو یا محسن ہو یا پڑوسی ہو یا کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم اللہ نے یہ ضابطہ بنا دیا ہے، جس سے بھی ستاؤ گے، یہ جس کو ستایا جا رہا ہے یہ کافر بھی ہوگا، اور جو ستا رہا ہے یہ مسلمان بھی ہوگا۔ اس مسلمان کو اللہ جب تک نہیں مارے گا، جب تک اس کو اس ظلم کا بدلہ نہیں دے گا اللہ۔ یہ سبق دیتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہمیں۔ اس لیے ہم سب اس مہینے میں یہ ارادہ وعدہ کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے جان بوجھ کر کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اگر دھوکے دھاکے میں، اگر انجانے نہ انجانے میں اگر کسی کے اوپر ہو گیا ہے تو بھیا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں گے، کیونکہ جب تک زندگی ہے، جب تک موقع ہے، مر گئے پھر موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر تو اوپر ہی جواب دینا پڑے گا، اور اوپر پھر کوئی اور آپشن نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہماری نیکیاں اس کے پاس جائیں گے، اس کے گناہ ہمارے پاس آئیں گے، اور اوپر پھر دو ہی ٹھکانے، یا تو جنت یا جہنم، رضا یا ناراضگی، اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق